خاور پوائنٹ میں خوش آمدید۔ چلو آپ ساتھ چلتے ہیں، بائے شمسہ اقبال۔ قسط نمبر 42۔ پورے ہال میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ بہت سے شہداء کی مائیں اور بیوہ موجود تھی۔ کئی سینئر فوجی افسران بھی موجود تھے۔ ہادی سب سے اگلی صف میں کرنل خالد کے ساتھ بیٹھا تھا۔ سعدیہ بیگم ڈائس پر مائک کے سامنے کھڑی تھی۔ میں شہید کی بیوی تھی، صبر مجھ پر واجب تھا۔ اب میں شہید کی ماں ہوں، صبر مجھ پر فرض کر دیا گیا ہے۔ ان کے ان الفاظ پر سب نے حیرت سے ان کو دیکھا۔ جو شوہر کے ساتھ ساتھ بیٹا بھی اس وطن پر قربان کر کے اتنی شان سے سامنے کھڑی تھی۔ جس عورت کا بیٹا آرمی میں ہو، اس کا صرف ایک بیٹا نہیں ہوتا۔ سرحد پر کھڑا ہر جوان اسے اپنا بیٹا لگتا ہے۔ میں نے اپنا ایک بیٹا کھویا ہے۔ انہوں نے ایک نظر سامنے ہادی کے ساتھ بیٹھے حیدر کے دیگر دوستوں کو دیکھا۔ دیکھو، اللہ نے مجھے کتنے بیٹوں سے نوازا ہے۔ انہوں نے نم آنکھوں سے مسکرا کر کہا۔ ہادی کے گلے میں پھندا سا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو باہم پھنسا کر ہاتھوں کی لرزش کو چھپانا چاہا تھا۔ خاکی وردی جس انسان کا کفن ہو، اس سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں ہوتا۔ مجھے اپنے بیٹے پر فخر ہے۔ میں اس بات پر فخر محسوس کرتی ہوں کہ میں شہید کی بیوی ہوں اور ایک شہید کی ماں بھی۔ ان کا حوصلہ لاجواب تھا، مگر بیٹے کو کھونے کا دکھ بھی چہرے سے عیاں تھا۔ مگر میرے سینے میں ایک ماں کا دل بھی دھڑکتا ہے۔ بہت مشکل ہوتا ہے ایک بیٹے کو گھر سے صحیح سلامت رخصت کرنا اور پھر اس کی واپسی پر خون میں لت پت اس کی لاش دیکھنا۔ کچھ دیر کے لیے آنکھوں سے جب اس کے جنازے سے لپٹا سبز ہلالی پرچم اوجھل ہوا تو مجھے ایک ماں کو اپنے بیٹے کے زخم نظر آئے۔ ان سے رستہ خون نظر آیا، سینے پر لگی ان گولیوں والی جگہ سے رستہ خون۔ مجھے خیال آیا کہ آخری وقت میں اس نے کیسے مجھے یاد کیا ہوگا، کس کو یاد کیا ہوگا، کیسے اس کو تکلیف ہوئی ہوگی جب اس کی روح جسم سے نکلی ہوگی۔ ایک سسکی مائک میں ابری تھی۔ وہاں بیٹھے ہر شخص کی آنکھ نم تھی۔ ہادی بمشکل ضبط کیے بیٹھا تھا، مگر پھر فوراً نظر اس پرچم پر پڑی جس میں وہ لپٹا تھا اور پھر اس کے ہونٹوں پر جو مسکرا رہے تھے۔ میں نے مان لیا کہ ایک امانت اللہ نے دی تھی۔ میں نے اسے اللہ کی راہ میں اس کی خوشنودی کے لیے استعمال کیا اور پھر وہ امانت اللہ کو لوٹا دی۔ ان کا لہجہ اب کے نم ہو رہا تھا، ماں کا دکھ بول رہا تھا۔ مگر کوئی ان دہشت گردوں، ان دشمنوں کو انہیں بتائے کہ کیسے کیسے ہم نے اپنے ان بیٹوں کو پال کر جوان کیا ہے۔ کوئی انہیں بتاؤ کہ جوان بیٹے کی لاش دیکھنا ایک ماں کے لیے کتنا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے۔ کوئی انہیں سمجھاؤ کہ نکاح کے دن جب بیٹا شہید ہو جاتا ہے تو ماں کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ انہیں بتاؤ کہ جب ایک لڑکی کو نکاح کے چند گھنٹوں بعد ہی بیوہ ہونے کا عندیہ دے دیا جاتا ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ کوئی انہیں بتاؤ کہ یہ جوانی یوں پل میں خاک کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ ان کی آنکھ سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ یہ بیٹے درختوں یا کھیتوں میں نہیں اگتے، اپنے خون سے سینچ کر انہیں پالنا پڑتا ہے۔ یہ بیٹے، یہ زندہ دل بیٹے، ہنستے مسکراتے خوشیاں بانٹتے، سرحدوں کی حفاظت کرتے تو اچھے لگتے ہیں، مگر انہی بیٹوں کے لاشیں اپنے ان ہاتھوں سے قبر میں اتارنا جن کو پکڑ کر انہوں نے چلنا سیکھا تھا، یہ زندگی کا سب سے کٹھن مرحلہ ہوتا ہے۔ کندھا بن کر سہارا دے کر چلنے والوں کو جب کندھا دینے کی نوبت آتی ہے تو انسان جیتے جی مر جاتا ہے۔ میرا حیدر، وہ آگے کچھ نہ بول سکی۔ ان کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ کئی آنسو ٹوٹ کر گالوں پر بہہ نکلے تھے۔ ہادی اٹھا، ان کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ میرا حیدر ابدی نیند سو کر ابدی حیات پا گیا ہے۔ مجھے اس پر اور ملک کے لیے شہید ہونے والے ہر جوان پر فخر ہے۔ اللہ ان سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔
وہ نم آنکھیں لیے سرحد پر کھڑے جوانوں کو اللہ کی امان میں دے رہی تھی۔ ہادی نے آگے بڑھ کر انہیں سہارا دیا، پانی کا گلاس اٹھا کر انہیں پانی پلایا اور اسٹیج سے نیچے لے آیا۔ وہاں موجود ہر شخص اس ماں کو رشک آمیز نگاہ سے دیکھ رہا تھا، جو بیٹے کی شہادت پر بھی اتنی پرعزم تھی۔ یہ خاکی وردی والے وطن کی خاطر جان بھی اپنی لٹا آتے ہیں، آخری قطرہ بھی خون کا راہ حق میں بہا آتے ہیں۔ یہ خاکی وردی والے، وہ دیکھو جو لاڈوں پلا ہے، وطن کی خاطر لڑتے لڑتے پل میں دنیا چھوڑ چلا ہے۔ دیکھو تو کیا بات ہے اس کی، مر کے بھی ابدی حیات ہے اس کی۔ یوں ہی وطن کی شان بڑھاتے ہیں، کبھی دسمبر کی ٹھنڈ میں خون جماتے ہیں۔ تپتے سورج تلے یہ سب خون پسینہ بہاتے ہیں، جسم کو اپنے یہ جلاتے ہیں۔ یہ خاکی وردی والے، ہاں یہ خاکی وردی والے۔ دعا ہاتھوں میں موبائل تھامے صوفے سے ٹیک لگائے زمین پر بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں موبائل تھا اور آنکھیں یوں بند کیے بیٹھی تھی گویا کھل جانے پر کسی خواب کے ٹوٹ جانے کا ڈر ہو۔ تبھی شہناز بیگم اندر داخل ہوئی تھی۔ ایک نظر دعا کے چہرے کو دیکھا جہاں ایسی تھکن تھی کہ گویا صدیوں کا سفر طے کر کے آئی ہو۔ میں آپ کا داماد نہیں بیٹا ہوں، مجھے داماد کی طرح مت ٹریٹ کیجیے گا، اور دعا اس کی تو فکر ہی مت کریں، اس کا خیال اب میں رکھوں گا، وہ میری ذمہ داری ہے۔ نکاح کے دن کہے گئے حیدر کے الفاظ ان کے کانوں میں گونجے تھے۔ نظر دعا کے چہرے سے ہوتی ہوئی اس کے ہاتھوں پر گئی تھی، کسی نے گویا کلیجے پر ہاتھ ڈالا تھا۔ اللہ میری دعا کی مہندی کا رنگ بھی ابھی نہیں اترا تھا۔ بے اختیار ایک شکوہ ابھرا تھا، مگر پھر انہوں نے دل کو ڈپٹا اور شکر کا دامن تھامنا چاہا۔ پر میرے اللہ، میں تیری رضا میں راضی ہوں۔ یہ کہتے ہی 2 آنسو آنکھوں سے نکل کر چہرے پر بہے تھے۔ کاش یہ آنسو دعا کی آنکھوں سے بھی نکل آئیں، اس کی آنکھوں کی ویرانی سے مجھے خوف آتا ہے۔ انہوں نے دل میں سوچا اور پھر دعا کے پاس ہی بیٹھ گئیں۔ وہ ناولز میں کسی کے مر جانے پر ہفتوں آنسو بہانے والی ان کی بیٹی اپنے کسی بہت ہی اپنے کی موت پر یوں خشک آنکھیں لیے بیٹھی تھی۔ یہی بات انہیں ڈرا رہی تھی۔ دعا، شہناز بیگم نے اسے پکارا۔ اس نے آنکھیں کھول کر ان کی جانب دیکھا۔ ویرانی کی سی ویرانی تھی وہاں، خشک بنجر آنکھیں۔ ماما، آپ نے میرا نام دعا کیوں رکھا تھا؟ عجیب سوال تھا جو اس کے لبوں پر آیا تھا۔ شہناز بیگم نے ہاتھ بڑھا کر اسے ساتھ لگایا، پیشانی سے اس کے بال نرمی سے پیچھے کرنے لگی۔ کیونکہ ہم نے تمہیں بہت منتوں مرادوں کے بعد پایا تھا، اس لیے تمہارے بابا نے تمہارا نام دعا رکھا۔ انہوں نے اس کے ماتھے پر پیار دیا۔ ناموں کا انسان کی زندگی پر بہت اثر ہوتا ہے نا ماما؟ وہ پھر پوچھ رہی تھی۔ انہوں نے اس بات میں جواب دیا۔ پھر میری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ وہ چہرہ ان کے سامنے لاتے ہوئے ان سے پوچھ رہی تھی۔ ان کے دل کو کچھ ہوا۔ ایسے مت بولو دعا، اللہ کی ناشکری کرنے والوں میں خود کو شامل مت کرو، وہ دعائیں قبول کرتا ہے، تمہاری بھی، میری بھی، سب کی۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی۔ میں ایسی ہی دعا بن کر حیدر کے گرد اپنا حصار قائم کرنا چاہتی تھی ماما، دعا کا حصار، تاکہ وہ ہر تکلیف سے دور رہے۔ مگر دیکھیں نا کیا ہو گیا، میں خالی ہاتھ رہ گئی۔ وہ اپنے مہندی لگے ہاتھ ان کے سامنے کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ دعا، حیدر شہید ہوا ہے، یہ ایک عظیم رتبہ ہے، تمہیں شکوہ نہیں کرنا چاہیے اللہ سے۔ ماما، میں نے سنا ہے ہمارے گناہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کے راستے میں حائل ہو جاتے ہیں۔ میں سوچ رہی ہوں کون سا ایسا گناہ کیا ہے میں نے جو میری دعاؤں کی قبولیت کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ وہ خود اذیت کے راستے پر گامزن تھی۔ ایسے مت بولو دعا، تم اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ۔ ہم اپنے لیے بہتر سوچتے ہیں،
اللہ ہمارے لیے بہترین چنتا ہے. تم ایسے ناشکری مت کرو اور اٹھ کر کھانا کھا لو. تم نے کچھ نہیں کھایا صبح سے. انہوں نے اٹھتے ہوئے کہا. مجھے بھوک نہیں ہے ماما. اس نے رخ دوسری طرف موڑتے ہوئے کہا. کب تک یوں کرو گی دعا؟ میری بات مانو، اٹھ کر کچھ کھا لو. نیچے آؤ. تمہارے کالج سے کچھ لوگ تم سے ملنے آئے ہیں، آ کر ان سے مل لو. یوں کمرے میں خود کو بند کر کے مت رکھو. انہوں نے اٹھتے ہوئے کہا. میں عدت میں ہوں، میں کیسے جا سکتی ہوں کسی سے بھی ملنے؟ وہ سامنے دیکھتے ہوئے کھوئے کھوئے لہجے میں بولی. پاگلوں جیسی باتیں مت کرو دعا. اس دن بھی تمہاری ضد کی وجہ سے میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا. کون سی عدت کی بات کر رہی ہو تم؟ کب تمہاری رخصتی ہوئی ہے؟ وہ اب کے اسے ڈپٹ رہی تھی. پہلے جب اس نے عدت کی بات کی تھی تو انہوں نے اسے ڈپٹنا چاہا، مگر اس کی حالت کے پیش نظر ہادی نے انہیں دعا کو کچھ بھی کہنے سے منع کیا تھا. مگر آج پھر سے وہ عدت کی بات کر رہی تھی. میں اس عدت کی بات کب کر رہی ہوں ماما؟ وہ تو چند دنوں میں ختم ہو جاتی ہے. میں تو محبت کی عدت میں ہوں، اور اس عدت کی کوئی مدت نہیں ہوتی. میری محبت، میرا حیدر مر گیا ماما، مجھے چھوڑ گیا وہ بڑبڑاتے ہوئے ایک نظر موبائل دیکھنے کے بعد پھر سے آنکھیں موندے لیٹ گئی تھی. شہناز بیگم نے بے بسی سے اسے دیکھا اور باہر کو چل دی. دعا کے موبائل کی اسکرین پر حیدر کا بھیجا گیا آخری میسج جگمگا رہا تھا. چلو اب ساتھ چلتے ہیں محبت کے سفر پر، جذبوں کا کارواں لے کر، امید وفا لے کر. چلو اب ساتھ چلتے ہیں کہ تنہا سفر کرنے کا نہیں اب حوصلہ مجھ میں. گر تو بن جائے ہم سفر میرا، کتنا اچھا کٹے پھر سفر میرا. تو چلو اب ساتھ چلتے ہیں، لے کر ہاتھوں میں ہاتھ چلتے ہیں. چلو اب ساتھ چلتے ہیں ایک ایسے جہاں میں جہاں سب دل والے بستے ہیں، جہاں جا کر غم بھی ہنستے ہیں، جہاں دکھ کا نام و نشان نہ ہو، جہاں کوئی کسی سے جدا نہ ہو. تو چلو اب ساتھ چلتے ہیں، لے کر ہاتھوں میں ہاتھ چلتے ہیں. چلو اب ساتھ چلتے ہیں. ہادی ابھی بھی AFIC میں موجود تھا. سعد کی کامیاب سرجری کے بعد بھی اس کی حالت خطرے سے باہر نہ تھی. وہ دل ہی دل میں اس کی خیریت کی دعا کر رہا تھا. سر، آپ اپنے پیشنٹ سے مل سکتے ہیں، کچھ ہی دیر میں انہیں ہوش آ جائے گا. AFNS آفیسر نے آ کر اسے اطلاع دی تھی. وہ اٹھا تھا، اندر بڑھنے لگا. دروازے پر رکھا ہاتھ اس کا کانپا تھا. اس پر قابو پاتے ہوئے اس نے دروازہ دھکیل کر قدم اندر رکھا تھا. اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے. وہ آگے بڑھا. مشینوں میں جکڑا ایک وجود سامنے ہی تھا. ہادی نے آنکھیں بند کر کے سر کو جھٹکا، گویا خود کو یقین دلانا چاہ رہا ہو کہ وہ سعد ہی ہے. چہرے پر رونق کی بجائے ویرانی تھی. شرارت سے چمکتی آنکھیں بند تھی. ہر وقت بولتے ہونٹ اس وقت چپ تھے. وہ آگے بڑھا. اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تھا. ہاتھوں کی ٹھنڈک کی وجہ سے سعد بے چین ہوا. اس کے وجود میں حرکت ہوئی، ساتھ ہی اس کے ہونٹ ہلے تھے. بھائی، صرف ہونٹ ہی ہلے تھے. ہادی کا دل تھما تھا. سعد نے کسی کا نام نہیں لیا تھا، مگر پھر بھی ہادی جانتا تھا کہ وہ کسے پکار رہا ہے. حیدر بھائی. اس کے لب پھر ہلے تھے. ہادی الٹے قدموں پیچھے کو ہٹ رہا تھا. وہ سر کو نفی میں ہلا رہا تھا. دل کا درد برداشت سے باہر ہو رہا تھا. اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی. وہ لڑکھڑا کر گرا تھا. اس نے اٹھنا چاہا، مگر اسے محسوس ہوا اس کے وجود میں اتنی طاقت بھی نہیں ہے. تبھی ذیشان صاحب اندر داخل ہوئے تھے. انہوں نے حیرت سے ہادی کو زمین پر بیٹھے پایا. وہ جلدی سے اس کے قریب آئے. اس کے سامنے زمین پر بیٹھ کر کچھ کہنے کو ہی تھے
کہ اس کی حالت دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ انہوں نے اب تک ہادی کو صبر اور ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور سب کو سہارا دیتے ہوئے ہی دیکھا تھا، مگر وہ یہ بھول گئے تھے کہ کسی جان سے پیارے کو کھو کر جب آنکھ سے آنسو نہ بہہ نکلیں تو دل کی کیا حالت ہوتی ہے۔ انہیں اب احساس ہو رہا تھا کہ اس کے دل میں کون سا طوفان برپا تھا۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے، ماتھے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہو رہی تھیں اور ہونٹ کپکپا رہے تھے، جیسے کچھ کہنا چاہ رہا ہو اور کہہ نہ پا رہا ہو۔ ہادی، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ سنبھالو خود کو۔ اس نے ذیشان صاحب کی طرف خالی خالی نظروں سے دیکھا اور پھر اپنا کانپتا لرزتا ہاتھ اٹھا کر پیچھے کی جانب اشارہ کیا۔ ذیشان صاحب نے مڑ کر پیچھے کو دیکھا۔ سعد ہوش میں آ رہا تھا، اس کا جسم حرکت کر رہا تھا، وہ اپنے ہاتھوں کو ہلا رہا تھا، اس کے لب بھی ہل رہے تھے، وہ کچھ کہہ بھی رہا تھا، مگر کیا؟ وہ ہادی کے پاس سے اٹھ کر سعد کی جانب بڑھ رہے تھے کہ آواز پر ان کے قدم گویا جم گئے۔ سعد کسی کو پکار رہا تھا، بھائی، حیدر بھائی، حیدر بھائی۔ سعد کے منہ سے نکلنے والے نام پر وہ ایک قدم بھی آگے نہ بڑھ سکے۔ مڑ کر ہادی کو دیکھا جو اٹھتا ہوا دیوانوں کی طرف باہر کو بھاگا تھا، وہ اسے روک بھی نہ سکے۔ ماہین راشدہ بیگم کے ساتھ ہاسپٹل آ رہی تھی سعد کو دیکھنے کے لیے۔ آج صبح ہی ذیشان صاحب نے انہیں سعد کی حالت سے آگاہ کیا تھا اور اس کا دل دہل گیا تھا۔ ایک بھائی کو وہ کھو چکی تھی، دوسرا موت کے دہانے پر کھڑا تھا، وہ اسے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اس میں سعد کو اس حال میں دیکھنے کا حوصلہ بھی نہ تھا۔ بڑی ہمت کر کے وہ آج اسے دیکھنے آ رہی تھی۔ دل میں ہزاروں وہم، ہزاروں وسوسے تھے، وہ بڑی مشکل سے دل کو سنبھالتے، اپنے خوف پر قابو پاتی اندر کو بڑھ رہی تھی۔ آئی ٹی سی کا مین دروازہ اس نے کھولا ہی تھا کہ کوئی اندر سے آتا ہوا اس سے ٹکرایا تھا، بہت ہی بری طرح سے۔ راشدہ بیگم نے بروقت اسے تھام کر گرنے سے بچایا۔ اس نے ایک نظر اس شخص کو دیکھا، ماتھے سے بہتا پسینہ، خشک لرزتے ہونٹ، لڑکھڑاتے قدم۔ اس نے ایک نظر بھی ماہین کو نہیں دیکھا تھا اور وہ اس پر نظر ڈال کر ہٹانا بھول گئی تھی۔ یہ وہ ہادی تو نہ تھا جو سب کو اب تک حوصلہ دیتا آیا تھا، جو سب کو تسلی دے کر آنکھ میں ایک آنسو لائے بغیر سب کا خیال رکھ رہا تھا۔ ہادی نے نہ اس سے معذرت کی نہ اس کی طرف دیکھا، بس سائڈ سے گزرتا پارکنگ کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے قدموں کی لڑکھڑاہٹ بڑی واضح تھی۔ راشدہ بیگم نے اسے پکارا، وہ تو گویا سن ہی نہیں رہا تھا۔ ماہین نے ایک نظر مڑ کر اسے دیکھا اور پھر راشدہ بیگم کو اندر جانے کا کہہ کر پارکنگ کی طرف بڑھی، مگر تب تک وہ گاڑی وہاں سے نکالتا گیٹ سے باہر جا چکا تھا۔ ماہین کا دل کانپا تھا، اس حال میں وہ کیسے ڈرائیو کرے گا؟ یہ سوچ کر ہی وہ پریشان ہو رہی تھی۔ پھر بے بسی سے اسے جاتا دیکھ کر پلٹ آئی۔ سعد جاگ رہا تھا، اس کا دل معمول کے مطابق دھڑک رہا تھا۔ کیا وہ واقعی اس کا دل تھا؟ ہاں، تو جس کا دل اس کے سینے میں دھڑک رہا تھا وہ اس سے جدا تھا کیا؟ سعد کوئی نام بڑبڑا رہا تھا، حیدر بھائی۔ پھر اس کے ذہن میں آخری سنائی دینے والی کچھ آوازیں طاری ہونے لگی۔ جب اسے ایمرجنسی میں لایا گیا تھا، اس کے ساتھ حیدر کو بھی لایا گیا تھا۔ تب سعد نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ اس نے ایک نام سنا تھا حیدر کے منہ سے، دعا۔ وہ چلایا تھا۔ ذیشان صاحب ایک پل کو بالکل تھم سے گئے تھے۔ حیدر بھائی، اگلے نام نے انہیں مطمئن کر دیا تھا۔ سعد اب کے ہوش کی دنیا میں قدم رکھ رہا تھا۔ سعد نے آنکھیں کھولی تھی، تیز روشنی کی وجہ سے وہ انہیں دوبارہ بند کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ ذیشان صاحب آگے بڑھے تھے، اس کے قریب آئے۔ سعد، انہوں نے جھک کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔
ان کا یہ زندہ دل بیٹا موت کے منہ سے واپس آیا تھا، موت کو شکست دے کر۔ پاپا، اس نے آواز پہچان کر بند آنکھوں کے ساتھ ہی انہیں پکارا۔ جی پاپا کی جان، آنکھیں کھولو، انہوں نے اس کے بال سنوارتے ہوئے کہا تھا۔ پاپا، حیدر بھائی کہاں ہیں اور ہادی بھائی؟ اس نے حیدر کو گولی لگتے دیکھی تھی، اس لیے وہ پہلا نام اسی کا پکار رہا تھا۔ ذیشان صاحب اب کے ایک لفظ بھی نہ بول سکے تھے۔ سعد کی حالت کے پیش نظر ڈاکٹر نے کسی بھی قسم کی پریشانی اور شوق سے دور رکھنے کی سختی سے ہدایت کی تھی، اور اب یہ ایک مشکل مرحلہ تھا۔ حیدر بھائی ٹریننگ کے لیے چلے گئے ہیں اور ہادی ابھی کچھ دیر پہلے گھر گئے ہیں۔ آواز پر ذیشان صاحب نے مڑ کر دیکھا۔ دروازے کے بیچوں بیچ ماہین کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ ذیشان صاحب نے تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ ماہین اور راشدہ بیگم چلتی ہوئی اس کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ راشدہ بیگم نے جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اللہ کا شکر ہے سعد، تم ٹھیک ہو۔ بہت پریشان رہی ہوں میں تمہارے لیے، انہوں نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ وہ نکاہت سے مسکرایا تھا۔ ماہین اب تک اسے ہی دیکھ رہی تھی، اس شخص کو جس کے سینے میں اس کے بھائی کا دل دھڑک رہا تھا۔ اب میں ٹھیک ہوں ماما، اب تو مت روئیں، سب ٹھیک ہے اب تو، وہ کمزور سے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ راشدہ بیگم کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ آپی، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اس نے ماہین سے پوچھا تھا۔ ماہین آگے بڑھی، اس کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ میں تمہارے لیے خوش ہوں سعد، تمہارے ٹھیک ہونے پر، اس نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ خوشی کے آنسو تو نہیں ہیں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ پریشان مت ہو، میں ٹھیک ہوں، آپ کا بھائی بالکل ٹھیک ہے، زندہ سلامت، وہ اسے یقین دلا رہا تھا۔ ماہین کا دل چاہ رہا تھا چیخ چیخ کر اسے بتائے کہ اس کا بھائی اب نہیں رہا، وہ زندہ سلامت نہیں ہے، وہ جا چکا ہے، دور، بہت دور، اتنا دور کہ اس تک اب کوئی آواز، کوئی صدا نہیں پہنچ سکتی۔ مگر اس نے خود پر قابو پایا اور اس بات میں سر ہلانے لگی۔ سعد اب کے پھر سے غنودگی میں جا رہا تھا۔ انفیوژن میں لگے انجیکشن اسے پھر سے نیند کی وادی میں لے کر جا رہے تھے۔ اتنی میجر سرجری کے بعد ویسے بھی اس کا زیادہ بولنا منع تھا۔ آپی، حیدر بھائی، وہ اب کے اپنی بات بھی مکمل نہیں کر سکا اور غنودگی میں چلا گیا۔ ماہین اسے دیکھ کر اپنے منہ پر ہاتھ رکھ اپنی سسکی دباتے ہوئے باہر کو بھاگی تھی۔ راشدہ بیگم اور ذیشان صاحب بے بسی سے اسے آنسو بہاتا دیکھتے رہے۔